فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اللہ اس دے پیارے حبیب حبیب کبریا شب اسراء اللہ باعث عبد الصمد ولی خواجہ ولی مدینہ صاحب معطر حسینہ سرور و قلب و جان راحت قلب و جان جان کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے بڑے ہی نہایت عزیز دوستوں اور بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدلیہ قرآن نقل پاک کے سلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقاد مزید ہے جس کے اندر آقا محمد کے سامنے رب شاہی کرنے کا شرف حاصل ہو رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولج الاسرار لا یشقى جلیسہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ محفلیں جڑیاں تسی سجا کے بیٹھ دی اور محفلیں بد وقتاں دیاں نہیں ہوندیاں کہ بلکہ ایک خوش وقتاں دیاں۔ سبحان اللہ۔ اور انہاں محافل کے اندر بد وقت آ کے بیٹھ جائے تو وہ بد وقت نہیں رہتا بلکہ وہ ایک خوش وقت بن جاتا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ اسی ساری جتنے بھی بیٹھے ہیں خوش وقتاں حالت کائنات کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ساڈے وقتاں عزیز اللہ فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اساں اپنی امانت پیش فرمایا زمین آسمان اور پہاڑاں پہ انہاں ساڈی امانت دا بوجھ چکن تو انکار کر دیتا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ روح حضرت آدم علیہ السلام کی روح جو آواز آئی کہ اے اللہ جڑی امانت پہاڑ آسمان زمین نہیں اٹھا سکی وہ امانت اسی لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم تو مٹی کا بنیا ہوا سب کا کمزور چیز انسان ہے۔ اس مٹی کا بنیا ہوا انہ کان ظلوما جہولا۔ خالق کائنات نے بڑے ہی پیار کے نال جھڑک دیتی اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا
جان تے ظلم کر بیٹھا ہے. ظلم کا معنی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جڑی خالق کائنات نے امانت پیش کی تھی وہ امانت ذکر الہی تھی. علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ ذکر الہی دی سی کہ وہ ذکر فرشتے بھی کرتے رہے، سورج بھی کر رہا ہے، چاند ستارے بھی کر رہے ہیں، اور زمین کا ایک ایک ذرہ اس خالق کائنات کی عبادت کیا کرتا ہے. اگر وہ امانت ذکر الہی دی سی تو وہ عبادت کیوں کر رہے ہیں جبکہ آسمان پہاڑ زمین نے انکار کر دیتا، امانت کا بوجھ اٹھا دیا. پھر خود ہی جواب دے دے کہ امانت عشق دی امانت، وہ امانت عشق دی امانت سی. انسان نے اپنے سر پہ اٹھا لی. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اوپر بوجھ لے لیا کہ اللہ کہ تیری اس امانت کو انسان اٹھائے گا. خالق کائنات نے آج کو چھوٹا بچہ کوئی اس طرح کا کام کر دے گا، انوکھا کام، عجیب کام کہ جیدے تو امید نہ کی جائے، تے باپے نے کہ آتے نے کہ میں تینوں کہا دیا جلدی آنے بڑا ہوئے گا تو پیار کرے گا. پیار کی جھڑک دیتے نے بھی اس طرح کے کام نہ کرے کر، بڑا ہوئے گا بیکھیا تک آ جائے گا، بڑا ہو کے کام کر لیں. تے جدو حضرت آدم علیہ السلام نے عشق کا بوجھ اٹھایا نا، خالق کائنات نے پیار کی جھڑک دیتی. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، فرمایا ہے انسان اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے روح کو آواز ہے کہ اللہ جے اگر تیرے تے تیرے رسول کا عشق کرنا ظلم ہے تے یہ ظلم سانو منظور ہے. سبحان اللہ. ایک اسی بوجھ اپنے پتے اٹھا لے گیا. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم عشق کرے گا تے تینوں بڑیاں ہی چیزاں برداشت کرنیاں پڑ گیاں. حضرت آدم علیہ السلام تے روح جو آواز آئی اللہ کی روح کرے گا میں برداشت کرا. ایک اسے ہی تقدیم دے نال قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا
عاشق دا سر نہ مقابہ نہ کربلا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انسان ظلم کر بیٹھا ہے عرض کی تھی کہ اے اللہ اے ظلم سانو برداشت ہے اے اسی برداشت کر لواں گے کیونکہ تیرے تے تیرے رسول دی گل ہے اسی ربیع الاول شریف دے اندر پورا سال بلکہ محفلہ سے جا کے قرآن پڑھ کے نمازاں پڑھ کے اسی عشق کا دعویٰ کرتے ہیں حد کرتے ہیں کہ اللہ اے اسی جو بھی کرتے ہیں تیرے تے تیرے رسول نے کرتے ہیں محفل سے جا کے بیٹھے ہیں تو کس واسطے سرکار آگے سرکار آگے نے ساڈا ایمان ہے لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کتنے لکھے ہیں میلاد کا مطلب ہے کسی دے آؤں دی خوشی کرنا سبحان اللہ میلاد کا مطلب ہے کسی دے آؤں دی خوشی کرنا آج لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی تے اس دنیا تے کوئی اللہ کا نبی فوت ہو گیا تو تسی خوشی کاری کرتے ایک کوئی جواب او خوشی نہیں کرتے جنہاں کا نبی مر گیا ساڈا کل بھی زندہ سی ساڈا کل بھی زندہ ہے ساڈا نبی کل بھی زندہ سی ساڈا نبی آج بھی زندہ ہے ساڈا نبی قیامت تک زندہ رہے اسی کسے ایرے گہرے تے نتھو کھانے نال عشق نہیں کرتے اسی اودے نال عشق کرنے ہیں جیڑا رب نے سانو عطا کیتا دنیا دا اصول ہے کہ اپنا ماہی کسے نوں نہیں دیندا اس رب کو صدقے جاواں واری جاواں قربان جاواں اس رب نے اپنا محبوب دے چھڑیا اودی بھی ایک وجہ ہے اللہ کو پتہ سی کہ انہاں دن بھی گناہ کرنے نے رات بھی گناہ کرنے نے اللہ نے اپنا ماہی نور دیتا فرمایا کہ اے نبی انہاں گناہ کرنے نے انہاں دے گناہ وال دیکھنا تے میری رحمت وال دیکھنا صرف ایک دفعہ اشارہ فرمانا ہے سونیا انہاں دے گناہ وال نہیں دیکھیا جائے گا سونیا اور تیرے وال دیکھیا جائے گا ساڈا الحمدللہ عقیدہ ہے کہ اسی سرکار آج بھی یاد کرنی ہے کہ سرکار آج بھی سنتے ہیں ساڈا ایمان ہے ساڈا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت والے کہ ساڈے نبی آج بھی زندہ ہے ساڈے نبی آج بھی زندہ ہے اسی گھر گھر محفلہ سجا کے دس لیا کہ کملی والا آ گیا سبحان اللہ ساڈے محفلہ کے رات کا مقصد صرف ہے کہ کملی والا آ گیا بولو کملی والا ایتھے ایک عشق دی گل سنا دا سبحان اللہ یہودیاں دا بچہ سرکار نال پیار کردا ہے سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھن واسطے آ رہے ہیں وہ بچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طاق دے اندر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی مسجد دے اندر تشریف لے کے آتے ہیں وہ بچہ پیچھے پیچھے سرکار دیاں اداماں نوں دے سبحان اللہ بچہ یہودیاں دا تے اداماں رب نے مان دیاں نے سبحان اللہ سرکار دیاں اداماں نوں دیکھدا ہے دیکھ کے نا دل دے اندر عشق کر بیٹھا سبحان اللہ یہودیاں دا تے عشق رب دے سچے نبی نال کر بیٹھا سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال عشق کر بیٹھا اور کہتا کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز واسطے آتے ہیں وہ بچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو نالین باہر اتار کے مسجد میں تشریف لے آتے ہیں وہ کی کرتا نالین اٹھا کے سینے نہ لا لے سبحان اللہ وہ دوبارہ اڑیک کرتا ہے کہ کدو ماہی نماز پڑھ کے واپس آئے گا سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا اڑیکا کرتا ہے جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا لانا وہ بچے نے اے محمود کے مطابق سرکار دے نالین مبارک کو سینے نہ لانا سبحان اللہ بچے کھیلتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جڑا سب تو پہلے میں کو ہاتھ لگائے لگا آج وہ چھوڑے گا وہ اپنا ایویا کھجورا دے گا سبحان اللہ دوڑ لگ جاتی کوئی آگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لتاں نوں جپا مار سرکار دے سینے مبارک نوں جپا مار سرکار دے کان مبارک کو آگ جپا مار لے سبحان اللہ انہاں وچ بھی ہندیاں دا بچہ بھی وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کرتا ہے تے جدوں آقا کریم
صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی جو باہر نکلتے نا تے مسلمانوں دے بچے کی کہندے نے او دیکھو ساڈا کملی والا آ گیا ہے سبحان اللہ یہودیاں دا بچہ بھی آندا او دیکھو ساڈا کملی والا آ گیا ہے سبحان اللہ مسلمانوں دے بچے دے نال نال یہودیاں دا بچہ بھی آئی آندا ہے ساڈا کملی والا آ گیا ہے تے آیا او بولے نا ساڈا کملی والا ہوں بچے کو عشق لگ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کرتا کی ہے کہ اگر بچے میدان کے اندر نہیں کھیل رہے وہ دروازے کھڑکا کے نا بچیاں دے اندر آؤ کھیلیے بچے کھیلنے لگ جاتے ہیں سارے بچے اس میدان کے اندر کھیل رہے ہیں تے بچہ سرکار کی اڑیکا پہ کرتا ہے کھیلنے لا کے خود سرکار کی اڑیکا پہ کرتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا محمود کے مطابق نالین مبارک سینے دے نال لانے ایک وقت ایسا آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے بچے کوئی نہ آئے دروازے کھڑکائے بچے اب کھیڈے لا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشق دے اندر نالین مبارک سینے چلائے اگلا دن گزریا بچہ نہ آیا دوسرا دن گزریا بچہ نہ آیا تیسرا دن گزریا بچہ نہ آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہاں وچ ایک بچہ جڑا کھیلدا سی نا او دی نکل آیا رب دے ماہی نے فرمایا کہ وہ جڑا بچہ سی ساڈا یار او کتے وے بچے عرض کیتی کہ لجپال او تے بڑا سخت بیمار ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ساڈا یار ہے بیمار تے آپ اودا پتہ لے کے آئیے سبحان اللہ او دسے کہ لجپالاں نال لائی بے لجیاں سبحان اللہ آج وہ دا پتہ لے کے آنا ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح حکم ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے فرمایا ادھر بچہ زندگی موت دے کشمکش وچ ہے تے اے کہندا کہ دو گھڑیاں ٹھہر جا تقدیر ہے سبحان اللہ پڑھ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بچہ رو رو کے دو گھڑیاں ٹھہر جا تقدیر خود جان حوالے کر دے اس جان بچہ رو رو کے آدھا کہ تقدیر ہے دو گھڑیاں ٹھہر جا آپ یہ جان حوالے کرنا گا جان دا مالک دی آ لین دے بچہ سرکار دیاں اڑیکاں پہ لا کے بیٹھا ہے چار بھائی دے اندر زندگی موت دے کشمکش دے اندر ہے باپ اٹھاتا ہے بچہ نہیں اٹھتا ماں اٹھاتی ہے بچہ نہیں اٹھتا صرف زبان تے ایفل کلمات نہیں کہ میرے یار کو بلاؤ میں اپنے یار کو دیکھنا میرے یار کو بلاؤ میں اپنے یار کو سرکار کی زیارت کرنی ہے باپ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا بچہ یار ہوئے انہوں بلا کے لے انہیں یار کو دیکھ لیتا ہے باپ نے پوچھا بھی 10 کنوں بلا کے لے ہونا میں بلا کے لے ہونا ماں اپنے خامن دے ترلے بھی کر دی ہے کہ میرا بچہ زندگی دے موت دے کشمکش وچ جیڑا بھی دا یار ہے انہوں بلا کے لے آؤ بچے دی زبان چ نکلے کہ میرا وہ یار ہے جڑا رب دا یار ہے سبحان اللہ اساں مسلماناں دے بچیاں نال تے یاری لائیے ساڈی روح اودوں ہی پرواز کرے گی جدوں رب دا ماہی آئے گا سبحان اللہ اساں اودے نال یاری لا کے بیٹھے ہیں سبحان اللہ باپ دروازے دے کول گیا جا کے بیٹے دے آل ویکھدا ہے مڑ مڑ ویکھدا ہے بچہ بولیا بابا جاتا نہیں باپ کہنا کہ مسلمانہ دا رسول ہے پتہ نہیں ساڈے گھر آوے یا نہ آوے بچہ رو رو کے آندا کہ بابا تو جا میں اودیاں راہاں چ کھلو کھلو ویکھیا ہے اونوں جیڑا بلاوے جتھے بلاوے جتھے بلاوے سبحان اللہ جا تے صحیح ایک دفعہ
جا تے صحیح اور جڑا بلاوے جدو بلاوے جتنے بلاوے وہ آ جاتا ہے سبحان اللہ آپ دروازے جو باہر نکلے دیکھا سامنے کملی والا دل سبحان اللہ لوگ نا اس طرح پیروں کو ہاتھ لا لے کہ یا رسول اللہ کہ سونے ایک دفعہ آئے بچے نے دید کرنا ہے وہ دی دید ہو گئی تو سمجھو عید ہو سبحان اللہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی بھی ادھر ہی آ رہے ہیں سبحان اللہ اسی بھی یار کا پتہ لے آ رہے ہیں سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ پیر رکھیا سبحان اللہ بچے نے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وال موڑ کے دیکھیا اللہ بچے کو جان آ گئی سبحان اللہ محبوب جو آ گیا سبحان اللہ جان آ جانی سی سامنے رب دا ماہی آ گیا اللہ بچے کو خوشی مل گئی کہ ہون میرا یار آ گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ساتھ اٹھا کر اپنی گود چ رکھیا سبحان اللہ بچہ رو رہا ہے مال دیکھا ماں بھی رو رہی باپ پیرا وال کھڑا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچیا میرا کلمہ پڑھ مسلمان ہو اللہ کل قیامت دن میں تیری سفارش کرا سبحان اللہ بچے نے باپ کو دیکھا باپ نے بیگم کو دیکھا بیگم نے عرض کی تھی کہ جس طرح وہ یار آتا وہ کرن دے سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا بچے نے ماں کو دیکھا تو ماں بھی کلمہ پڑھ دی سبحان اللہ جب ماں پتر نے کلمہ پڑھ لیا نا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ بچے نے کفن کا بندے بند کرو صحابہ نے بچے نے کفن کا انتظام کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کا جنازہ میں محمد پڑھاواں گا اس بچے کا جنازہ میں محمد پڑھاواں گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا جنازے والے کہہ دیتا جب جنازے کا ٹائم ہویا صحابہ نے بچے کا جنازہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر کے اندر دفن کیتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس درد دے نال پہ روندے ہیں کہ اج بچہ نہ مریا ہوندا کسی جگہ تے میں ہی مر گیا تے مینوں صدقہ رب دا ماہی خود ہتھی توڑ دیندا سبحان اللہ جے ہتھی پوشن توڑ دے اونوں راہ سمجھاڑ دی توڑ کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن کا انتظام کیتا
ایک اور گل سنا دئیے سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکریہ گلیں سنانی سبحان اللہ کیونکہ اہل سنت عشق کے علاوہ اور کچھ ہے ساڈی ہڈی چ سوندا ہی صرف عشق دا ہے سبحان اللہ تے ساڈے کول جڑا سوندا ہے ایسا تے ہوئے چنے سبحان اللہ تے جنے جنے عشق لینا ہے رب دے رسول دا ہاتھ جوڑ کے بول لے گا سبحان اللہ یہ جنے تھک دے نہیں گئے تو بولو نا سارے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جو ہاتھ دے تھلے نے جنہاں دے ہتھاں نوں مال جنے او جوڑ کے بولو سبحان اللہ سارے بولو سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف میں کرتے ہیں کافرہ دا فضالہ بن عمیر دیکھیا کہ یہ رب دا یار نبوت دا دعویٰ میں کرتا ہے اے جناب علی کہ انہوں ایتھے قتل کر دکھا جائے فضالہ بن عمیر چلتا چلتا اگے آیا اپنے نیفے جو کھنجر گھڑے آواز کھنجر باہر کٹ کے نا نہیں توجہ میری میرے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فضالہ بن عمیر دا ہن ذہن کی ہے کہ ایتھے رش بڑا ہے ایتھے رب دے باغی نو قتل کر دیا گے نعوذ باللہ کیڑا پتہ چلنا ہے فضالہ بن عمیر نے اس طرح چولہا باہر کڈیا تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب جدو گیا نا تے رب دے ماہی نے اس طرح دیکھیا جدو رب دے ماہی نے دیکھیا کھنجر زمین کھنجر زمین تے ڈگ گیا کم دا پیا کیوں نہ کم دا کیوں چہرہ ہی ہو گیا دل جنوں رب نے بددعا کیا سبحان اللہ عاشق دی زبان چ گواہ عاشق دے ہوندے تنگ مندیاں دیاں حضرت یوسف علیہ السلام اگر پانی کا گھٹ بھی پیتے ہیں پیٹ کی طرف جانا نظر آتا ہے سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی زکات نے سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام اس دی گلی گزر جاتے ہیں پیچھے چادر کر جاتے سبحان اللہ ایک مائی نے نا اس طرح کہتے تھے
کہ یوسف آپ بنے ہیں کسے بنائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اما حضرت یوسف دیکھئے یہ یوسف بنان والا ہے بنے تو یہ اٹھا یوسف بنے حضرت یوسف دیکھئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن کی زکاة رب نے باقی اتنا حسین بنا کے دیا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ محبوب لوگاں نے منو ویکھنا ہے کر اینج لما کہ زبان تینوں دے دیا کہ بولی اپنی رکھ لما ہاتھ تینوں دے دیا کہ پکڑ اپنی رکھ لما اکھاں تینوں دے دیا کہ دیکھنا اپنا رکھ لما فرمایا سونے کل موڑ دے لکائی شہرت تینوں دے دیا کہ جلوہ اپنا رکھ لما کہ لوگ دیکھ دیتے کو رہن گے من دے منوں رہن گے فرمایا کہ سونے لوگاں نے منوں دیکھنا میری تصدیق شکل صورت ہی کوئی نہیں تو جب لوگ کہن گے نا کہ ربا سا تینوں دیکھنا ہے تو سونے ادوں میں تینوں سامنے کر لواں سبحان اللہ کہ جن نے میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیا سمجھ لو رب کو دیکھ لیا سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حد تک میں کھوتے ہیں حد تک کھوتے ہیں اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ اٹھائے کہ آپ کا پیٹ مبارک ننگا ہویا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیا کہ سارے صحابہ ایک ایک پتھر بندے آئے تو میری سرکار نے دو بندے سبحان اللہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ بیاہی میرا ہوئے یار میرا ہوئے محبوب میرا ہوئے کہ ساڑھیاں اکھاں دے سامنے اتنی بک برداشت نہ ہویا کام اتھے چھڑیا جلدی ناس دے گھر گئے جا کے بیگم نے پوچھا جی کار کو جی کھان پین ہے بیگم نے کہا جی کار کے کھان پین کچھ نہیں ہاں ایک بکری ہے اگر آپ کو تو وہ بنا لئیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اس طرح کر رہی ہے کہ میں بکری مصیبہ کرنا کہ گوشت آگے بنانا پہلے سرکار کو دعوت دیا سبحان اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بکری مصیبہ کیتا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دوپہر کے کھانے کی دعوت دیں گے جا کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح کام دے کول جا کے نا عرض کرنی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بولو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کوئی بکری ہے کہ ایمی 10 صحابہ لے کے آ جائے کہ اج دوپہر کا کھانا تو بڑا میرے والے سبحان اللہ یہ محلہ تھک نہیں گیا سبحان اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے صحابہ سن لو سبحان اللہ اللہ کی فرماتے نہیں یا 1500 یا 15,000 یا 18,000 کا مجمع ہے تے حضرت جابر رضی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ 10 صحابہ لے کے آ جائے تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی سارے صحابہ سن لو 15,000 یا 18,000 صحابہ نے تے سرکار نے فرمایا بھی سارے صحابہ سن لو اج سارے تے دوپہر کا کھانا جابر والے سبحان اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ مسکراتے چہرے دے پریشانی دے اثرات آئے پریشانی دے اثرات نظر آئے پریشانی دے حالت دے اندر نہ گھر واپس آ گئے بیگم نے دیکھا کہ جدو گئے سن تے بڑے مسکراتے چھڑ پے واپس آئے نے تے رنگ بھی اڑے ہے پریشانی دے لمحات نے بیگم نے رو کے عرض کی دل جبال ہو جاتی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ان میں بکری ہے اب 10 صحابہ لے کے آ جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے صحابہ سن لو عرض کی تھی کہ وہ سارے صحابہ 15,000 یا 18,000 صحابہ نے فرما لگے کہ 10 صحابہ والے آتے آوے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو دعوت
संभाले हो तो जिन्होंने दावत सरकार ने दी सरकार आप संभाल लेना सुभान अल्लाह हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला नो मुस्कुराए खुश होए हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने जल्दी दे नाल बकरा गोश्त बनाया हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला नो ऐसे उड़ीक विच ने कि दोपहर में सूरज चमके ते रब दा नाम भी साडे घर आए हुण हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला को उधर गोश्त पे करके ना बेगम ने फरमा लगे कि हजे पकाना नहीं मैं सरकार का एक दफा मुख देखा फिर पकाना सुभान अल्लाह हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला जल्दी दे नाल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में हाजिर हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी तैयारी हो रही हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरा ज़िबा कर आया बस पक जाता सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाबिर इस तरह करना जाके मेरी बेटी को कह दियो कि इस तरह करना है कि सालन पका के ओदे डक्का नहीं उठवाना ते आटा गुंद लेना रोटियां पकानियां शुरू नहीं करनियां सुभान अल्लाह जिदों तक मैं ना हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला जल्दी नाल घर आए आके फरमाया कि इस तरह करो अद्धे सालन दे कबाब बना लो अद्धे दा गोश्त बना लो ते पका के ना टक्कर उत्ते ही रहने देना सुभान अल्लाह ये कोट चुक के देखना नहीं कि थल्ले की ये रब दा वादी लिया के दा कोट चुकेगा सुभान अल्लाह हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने इतना फरमाया ना बेगम ने अद्धे सालन दा अद्धा गोश्त सालन बनाया अद्धा कबाब बनाया आटा गुन के रख लिया जदों दोपहर दा सूरज चमकिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला सरकार की बारगाह में हाजिर हुए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी जाबिर चलिए सुभान अल्लाह ते मेरा भी निकाल के हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला रो रो के कहने लगे कभी आओ
حضرت جابر کا گھر چھوٹا گیا میرے بات توجہ کر رہی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دیوار پر دیکھا تو دیوار ٹوٹنا شروع کر دی رب دے باغی نے اس دیوار پر دیکھا اس دیوار میں نسمہ شروع کر دی سبحان اللہ سمجھ لو کہ حضرت جابر کا چھوٹا جا گھر ہے لولی کو والا رحمت کا اعلان بن گیا سبحان اللہ بڑا جوہر جمال بن گیا سارے صحابہ بیٹھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر سالن کے لائے سبحان اللہ جدو سالن آیا نا مڑ میرے وقت توجہ کر رہی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا کہ اس طرح سالن سامنے رکھ لیا آٹا سامنے رکھ لیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنا لام مبارک ہنڈیا دینا اپنا لام مبارک اس آٹے دے اندر مکس کیتا سبحان اللہ سچی دسیا جی میں تسی میری بڑی عزت کردے ہو سبحان اللہ استاد محترم دی اسی بڑی عزت کرنے ہیں سبحان اللہ تسی تھلے بیٹھے ہو مینوں تساں عزت دتی کہ آپ صاحب تسی کرسی تے بہو سبحان اللہ میری عزت ہے اگر ایتھے آ جائے ایک دیگ چاولاں دی تے میں او دے تھکا تسی کھاؤ گے نہیں کھاؤ گے لیکن اور رب دا ماہی سبحان اللہ اور رب دا ماہی ہے اگر رب دا ماہی جڑا نا کوے تے ٹھوک دے نا کوڑا کوما بھی مٹھا ہو جائے سبحان اللہ صرف ٹھوک دے بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کوے دا نام بولے کوما مٹھا ہو جائے سبحان اللہ رب دے ماہی دی تے ہے شان ہے سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لام مبارک جڑا نا آٹے دے اندر تے سالن دے اندر تے کباب دے اندر مکس کیتا سرکار نے فرمایا ٹکن نہیں چھکنا تے پان نہ لے جانا سبحان اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس طرح سارے صحابہ نے تقسیم ہویا دادا صحابہ یا 15 صحابہ بیٹھ کے ایک گروہ بنا کے کھا لینے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کھا کے چلے گئے سبحان اللہ چھوٹی جی بکری سارے کھا کے چلے گئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر ہن اس طرح کرو کہ سالن روٹیاں لے آؤ اسی آپ کی گھر والے لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ رب دے ماہی دی شان دیکھو پہلے صحابہ کو کھلا رہے ہیں بعد میں چاہتے کھا رہے سبحان اللہ یہ رب دے ماہی دی شان ہے کہ اسی ایویں تے نہیں عشق کرتے اسی کچھ دیکھ کے عشق کرنے سبحان اللہ جدو ربیع تشریف ہوتا ہے نا ربیع الاول تے لوگ آتے ہیں کہ سنی پاگل ہو گئے نے چلے ہو گئے نے پتہ نہیں کہاں جلوس پہ کھڑتے ہیں کہ اسی آتے ہیں کہ اللہ کے نبی کل بھی سی آج بھی سی تے قیامت تک سبحان اللہ تے اے رب دا ماہی اس طرح دا ماہی کہ رب کے میلاد منایا سبحان اللہ کہ میلاد ثابت کر آ ساڈی مسجد دنیا سبحان اللہ قرآن ہی تے رب دا ملا ہے سبحان اللہ ایک قرآن دنیا سبحان اللہ کی رب دے ماہی دا میلاد نے سبحان خالق کائنات قرآن کے اندر ایک بار نہیں بلکہ بار بار فرمایا قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل یا ایھا الکافرون قل یا ایھا الناس فرمایا کہ محبوب لفظ لاؤ تے میٹھا جا بولو سبحان اللہ اور رب نہیں بول سکتے عرض کی تھی کہ اللہ تسی بولو خالق کائنات نے فرمایا کہ میری تے زبان کوئی نہیں لیکن ایک محبوب بنا کے اس طرح خدا پیج دواں گا زبان کو دے دے ہمیں تو بولی اپنی رکھ دے سبحان اللہ میٹھا میٹھا بولے گا نا دیکھی پہنچ جایا جیسے مندی نکل جایا سبحان اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی کھانا تلاوت فرماؤ اسی بعد کھا لیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر نا اپنی فیملی کو لے کے آ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا سبحان اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے نال بھیجو ان کو لے جا کے پوچھا کہ بچے کدھر گئے بھیجو کیا تو چیزاں نکل گئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وجہ کی ہے عرض کی تھی کہ لجبار آگ پاس دکھا کمرے دے اندر گئے جا کے دیکھا چٹے رنگ دی چادر ہے چٹے رنگ دی چادر
جا کے چادر اٹھایا کہ 2 بچیاں دیا لاشاں وہ چادر دے تھلے 2 بچیاں دیا لاشاں نے حضرت جابر نے عرض کی تھی فرمایا کہ بچیاں کو کی ہویا حضرت جابر دے 2 ہی بیٹے 2 دیا لاشاں چادر دے تھلے حضرت جابر نے فرمایا کہ بچیاں کو کی ہویا عرض کی تھی کہ لجپال جنہوں تسی بکری ذبح کر کے چلے گئے ہو یہ بچیاں کا کھڈونا سی بچے کو دے نال کھیڈ دے سن جدوں تسی بکری ذبح کر کے چلے گئے ہو نا بڑے پتر نے چھوٹے کو لٹا کے نا چھری حلق تے رکھ کے آکھیا کہ آ دیکھو میں دساں بابا نے بکری ذبح کس طرح کی تھی بڑے نے چھوٹے کو ذبح کیتا تے میں او دے جدوں مگر گئی او چھت تے چڑھ کے اونے بھی چھلانگ ماری دونوں دی روح پرواز کر گئی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیگم نال یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بات میں شہادت دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی 2 بچیاں دی روح پرواز کر بیٹھے اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ کی بنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہے معاملہ بنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب دے پاس میں ٹینشن کر دی سبحان اللہ یہ رب دا ماہی رب دا یار اپنے مریداں کو ناراض کر کے چلا جائے یہ رب دے ماہی دی شان نہیں سبحان اللہ یہ رب دے ماہی دی شان نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر یہاں بچیاں اتنے لے آؤ تو یہاں مینوں بچیاں کو لے جاؤ سبحان اللہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آ جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچیاں دے کول گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے بچیاں کو اس میں ٹھوکر ماری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے بچیاں کو ٹھوکر ماری بچے کلمہ پڑھتے پڑھتے اٹھتے حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیاں کو نال بٹھا کے کھانا کھاتا ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا کے جان لگے بچے رو کے لگے یا رسول اللہ ساڈی بڑی بکری سی وہ جنہاں سی جنے بھی کھیڈ دے سا راتی بھی کھیڈ دے سا او بکری کھا کے تسی چلے چلے ہو اسی کدے نال کھیڈیا کراں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر ہڈیاں نوں کٹھیاں کرو ہڈیاں نوں کٹھیاں کیتا گیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈیاں نوں ٹھوکر ماری سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈیاں نوں ٹھوکر ماری بچے کلمہ پڑھتے اٹھے ہڈیاں سبحان اللہ ہڈیاں بکری دی صورت دے اندر میں کرنے اٹھ گئی اور بکری بھی زندہ بچے بھی زندہ بچے کلمہ پڑھتے پڑھتے اٹھے تے نال کہندے انہیں ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جاندا ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا ماہی مدینے والا جگ سارا جاندا اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جاندا ماہی مدینے ہڈیاں بکری دی صورت دے اندر میں کر دیا اہل سنت والے اے عشق دی دعائی پاتے ہیں سبحان اللہ اسی عشق تو علاوہ اور کچھ کرنے ہیں اسی جلوس کٹیے محفلہ سجائیے اسی ایک کوئی نعرہ لاتے ہیں سرکار کی آمد سارے بولیں سرکار کی آمد منٹھار کی آمد لجپال کی آمد آقا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد یہ تے نگاہ سبحان اللہ یہ قیامت تک ہوندیا رہنا ہے انشاءاللہ کوئی ایمان دا علاج ان روک نہیں سکتا پھر بھی جنہوں شک رہتا ہے پتریاں سپارے کا قرآن آ گئے سبحان اللہ پتریاں سپارے کا قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا دی
دعائیں کہ اللہ رب العالمین میری تمہاری دی حاضری اپنی بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمان اور ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال سچا سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمان وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ختم پڑھ لو نا نہیں پہلو ختم سے پڑھ لو نا.